اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين إمام المتقين قائد الغر المحجلين ويعصوب الدين وحبل المدين باب حتى حجة الله حبل الله جنب الله عروة الوثقى علي ابن أبي طالب عليه السلام. ثم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين والسيد المرسلين أبي القاسم المصطفى صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين إلهي آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جناب میری آپ کی یہ جو ملاقات بڑی خصوصی انشاءاللہ بشرط زندگی اور اذن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم رہے گی. گزارش یہ ہے کہ یہ بہت ہی تکلیف دہ موضوع ہے اور امت مسلمہ میں چند اہل ظرف انسانوں نے اب یہ بات ماننا شروع کر دی. ایک واقعہ ہوا ہے جس کے معاملے میں تمام کے تمام مسلمان ظلم اپنی ذاتوں پر کر رہے ہیں، کسی اور پہ کیا کریں گے. اور لیکن چونکہ اس کا تعلق براہ راست نبی مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ سے ہے، اس لیے اس ناچیز نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے رجوع کر کے حاضری پیش کر کے یوں سمجھے کہ مجھے میرے لیے بڑا انعام ہوگا کہ میں یہ کام مرنے سے پہلے کر جاؤں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بڑا احسان ہے ہم پہ. اور جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ جس ظلم کا شکار ہے خود، اسے نکالنے کے لیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مقدمہ اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں حاضری لازم ہے. بہت ساری قرآن کی آیات مقدسات ان کا آسرا لوں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن چونکہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا سلسلہ ہے، تو یہ بہت طویل اقصاد پہ شاید منطبق ہو جائے اور موضوع یاد رہے حدیث قرطاس. یہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس حدیث کا بخاری، مسلم اور دیگر مسلمانوں کی کتب میں کس کس طریقے سے، کن کن طرق سے یہ متون آئے ہیں. لیکن اس سے قبل کہ میں اس موضوع کی طرف توجہ دوں، سورہ مجادلہ کی آیا 58 میں ارشاد ربانی ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں
یہی لوگ ذلیلوں میں ہیں۔ اور لگی ہاتھ میں سورہ ہود سے تمسک کر لیتا ہوں، سورہ ہود کی آیا مبارکہ 113، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ رب کریم فرما رہا ہے کہ اور تم مت جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ لپیٹ میں لے لے گی اور تمہارا کوئی دوست نہ ہوگا اور تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ آئیے ذرا سب سے پہلے حدیث کرتاس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس موضوع کو سمجھنے سے پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو اتباع کے سلسلے میں حکم فرمایا ہے، جو مجھے بہت ہی جس سے رقیق القلب ہی محسوس ہوتی ہے انسانیت میں۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ نساء، یہ 4 ہے۔ For those people who they don't understand Urdu at all, it is Surah Nisa, women, 4th surah of Quran Hakim, and it's 64th ayah and 65th۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا ہے کہ بِإِذْنِ خدا اس کی اطاعت کی جائے، کوئی رسول اپنی طرف سے نہیں کرتا ہے۔ اور حدیث کرتاس میں واقعہ جو ہوا، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا قوموا عنی، مجھ سے دور ہو جاؤ، یعنی گھر در اور اپنے حجرے سے جب یہ کوئی شخص کہے کہ دفعہ دور ہو جاؤ تو ذرا اس کا تصور کیجیے۔ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حدیث کرتاس کا یہ حصہ قوموا عنی، اس کا ہم لائیں گے حدیث کے ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ۔ لیکن ہم دیکھیں تو صحیح کہ اللہ پاک نے جانوں پر ظلم ہو جانے کے بعد ہمیں حکم کیا دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ بِإِذْنِ خدا اس کی اطاعت کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ رب فرماتا ہے اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے، انہم ظلموا انفسہم، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے، جاؤکا، آپ کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتے، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے، لیکن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر، واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاتے۔ یعنی یاد رہے کہ حدیث کرتاس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا میرے سامنے یوں جھگڑا کرنا غلط ہے، بلند آواز نہ کرو۔ ابھی ہم سورہ حجرات کی آیات سے بھی انشاءاللہ رہنمائی لیں گے۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ،
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، جیسے رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، ایسے اللہ پاک فرما رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، کیا کلمہ ہے حکم کا، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش نہ آئے، بلکہ وہ اسے بخوشی تسلیم کر لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اہل ظرف نے تو اسے کہا ہے کہ جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے ویسے تسلیم کیا جائے۔ یہ قرآن کریم نے بہرکیف یہ وصیت کے بارے میں بھی حکم فرمایا جو ہمارے امت جس پہ پردے ڈالتی ہے، قرآن نے کتنا لازم قرار دیا ہے۔ کتب علیکم، یہ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے 180۔ جیسے اللہ پاک نے کہا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایسے ہی اللہ پاک فرما رہا ہے 180 سورہ بقرہ which is the second surah، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، حقا علی المتقین۔ رب کریم فرما رہا ہے کتب علیکم، فرض کیا گیا ہے اوپر تمہارے اوپر یہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے کیا؟ اذا حضر احدکم الموت، جب آئے کسی ایک کو تم سے موت، یعنی جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے، ان ترک خیرا الوصیۃ، اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے کیا چاہیے کہ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یعنی مرنے والے پہ یہ حکم ہے، فرض ہے کہ وہ وصیت لکھ کر جائے، اور وہ کچھ مال چھوڑے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے مناسب طور پر وصیت کرے، مناسب طور پر وصیت کرے۔ متقی لوگوں پر یہ ایک حق ہے۔ کیا ہوا، کس طرح آپ کی وصیتوں کو بدلا گیا اور آپ کی آل پہ جو ظلم ہوا، یعنی حدیث کرتاس یہ بنیاد ہے، سقیفہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنے مظالم ہوئے کہ امت مسلمہ میں اس سچ کو اگالنے کے لیے بڑے دھوکے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جو وصیت کو سن لینے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ یقیناً ہر بات کا خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ جناب والا، اس کے بعد بہرکیف اللہ پاک کے ارشادات رمضان کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف ہے اس کو کیسے
جسٹیفائی کیا جاتا رہا اور آج تک اس طویل ضد اور جنگ پہ امت مسلمہ اپنے نفوس پر ظلم کر رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب اپنے نفسوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے ہاں جاؤ، اور ہوا کیا؟ ایک طویل عرصے سے جاری جنگ اور اصرار ہے، ایک طویل عرصے سے جاری جنگ اور اصرار ہے، کج کلاہیوں کج اداؤں کی بڑی بھرمار ہے۔ ایک طویل عرصے سے جاری جنگ اور اصرار ہے، کج کلاہیوں کج اداؤں کی بڑی بھرمار ہے، کج کلاہیوں کج اداؤں کی بڑی بھرمار ہے۔ افضل و مفضول کو امت نے انور ضم کیا، یہ ہے ظلم اصل میں کیا گیا اور اب بھی کیا جا رہا ہے۔ افضل و مفضول کو امت نے انور ضم کیا، افضل و مفضول کو امت نے انور ضم کیا۔ قرطاس کی ساری حدیثیں حشر کا سالار ہے، قرطاس کی ساری حدیثیں حشر کا سالار ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں ذرا روحانی توجہ کے ساتھ اسے اگر نمائندگی آپ ادا کریں۔ ایک طویل عرصے سے جاری جنگ اور اصرار ہے، کج کلاہیوں کج اداؤں کی بڑی بھرمار ہے۔ افضل و مفضول کو امت نے انور ضم کیا، قرطاس کی ساری حدیثیں حشر کا سالار ہے، قرطاس کی ساری حدیثیں حشر کا سالار ہے۔ یہ انشاءاللہ جب حشر بپا ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی اللہ پاک نے نمایاں کر دینا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں پہلے اختلاف پہ واقعہ لکھنے والا انسان جو ہے وہ ابو الفتح محمد عبد الکریم شہرستانی، متوفی 548 ہجری، یہ اپنی مشہور کتاب الملل والنحل یہ میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا اختلاف اور تنازع اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم مرض موت میں مبتلا تھے۔ میں تو عرض کروں گا مرض وصال میں مبتلا تھے، اور جب بیماری شدید ہوگی تو آپ نے فرمایا، یہ ہے حدیث قرطاس۔ آج کی اس جو ہماری مجلس ہے ورفعنا لک ذکرک کی، اس میں ہم بس اس حدیث کا ذکر کر کے اگلی قسط کے لیے آپ سے ملاقات کی کاوشوں کے لیے اللہ سے زندگی مانگیں گے، ہمت مانگیں گے، اور نبی مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے اذن، اس لیے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی بات ہے۔ فرمایا رسول کریم رؤوف الرحیم، جس ذات کے بارے میں اللہ پاک کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور کیا کرو؟ اللہ کے حکم کی اس معاملے میں اتباع کرو، اور اتباع اس طریقے سے کرو کہ اس میں وَيُسَلِّمُوا تسلیمہ کا عنصر نمایاں نظر آئے، اندر دل کے بھی۔ وہ سورہ نساء کی آیت میں ہے نا، وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔
سورہ نساء کی آیات ہیں، سورہ حجرات کی ہیں، سورہ حشر کی، سورہ نور کی. انشاءاللہ اس مقدمے میں ہم مل کر، یعنی ہم سے مراد میں اور آپ مل کر اس ظلم پہ توجہ کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایتونی بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لا تضل بعدی. ایتونی ایتونی ایتونی، میرے پاس لاؤ. کیا لاؤ؟ بدوات و قرطاس، لکھنے کا ساز و سامان، قلم، کاغذ. اکتب لکم کتابا، اکتب لکم کتابا، اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدی. میرے پاس تحریر کا سامان، دوات اور کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. جناب والا ذرا امت مسلمہ غور کرے کہ نبی مکرم ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ایسی تحریر لکھوں کہ جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس تحریر کو روکنا گمراہی کیا، سرغنہ ہونا ہے. اچھا جناب، ائتونی بدوات و قرطاس اکتب لکم کتابا لا تضل بعدی. فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد غلبہ الوجع. اللہ غنی، حسبنا کتاب اللہ وکثر اللغط. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، یہاں تو علیہ السلام لکھا ہوا ہے، قوموا عنی، قوموا عنی، میرے گھر سے، میرے در سے دفعہ دور ہو جاؤ، نکل جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے جاؤ کا، اور یہاں پہ ہے قوموا عنی. لا ينبغي عند التنازع. قال ابن عباس رضوان اللہ عنہما الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بیننا وبین کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر حاضرین میں شور و غوغا ہونے لگا. حدیث قرطاس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ یقیناً آپ کے ذہن میں تمسک ہوگا گزشتہ جو آیات آپ سے میں نے پڑھی، اس پر حاضرین میں شور و غوغا ہونے لگا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی کہتا تھا تاجیر کا سامان دیا جائے، دوسرا روک رہا تھا. جب تنازع بڑھ گیا تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی ذات فرما رہی ہے. جی ہاں، جب تنازع بڑھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے دور ہو جاؤ، میرے پاس سے دور ہو جاؤ. قوموا عنی، میرے پاس تمہارا شور و شغب جائز نہیں ہے. اس پر ابن عباس رضوان اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مصیبت الرزیۃ کل الرزیہ ما حال بیننا و بین کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مصیبت، اور عظیم مصیبت تھا وہ اختلاف اور تنازعات جس نے ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر کے درمیان حائل ہو کر ہمیں محروم کر دیا اس عظیم چیز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم امت کو گمراہی سے بچنے کے لیے دینا چاہتے تھے. ہم انشاءاللہ اس جو ہے نا لا تضل بعدی کے حوالے سے انی تارکن فیکم الثقلین پہ آئیں گے انشاءاللہ. لیکن اتنا عرض کروں کہ بخاری میں یہ حدیث 7 حوالوں سے
کتاب میں ایک جلد 1 ہے، 4 ہے، پھر 4 ہے، 5 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے۔ کتاب العلم باب ہے کتاب العلم، پھر باب ہے کتاب الجہاد، باب الجوائز، باب اخراج الیہود، باب مرض النبی، باب مرض النبی، کتاب المرید قوم انی، کتاب الاعتصام والسنہ، باب کراہیت الاختلاف۔ جی ہاں، اللہ جل شانہ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے سر پر لادنے کی بجائے یا اپنی مرضی کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے کہ ان پہ تھوپیں، لیکن ایسا کیا گیا ہے، بالکل ایسا کیا گیا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے اور مجھے بھی زندگی، صحت اور ہمت عطا فرمائے، میں آپ سے عرض کروں کہ رب کریم جس ذات متبرکہ کے بارے میں فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت 32، یہ ملا اپنی تقریروں میں اور اپنے خطابتوں کے جلووں میں اس قدر اس آیت کو سجاتے ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو خدا بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا کا حکم کیا ہے، خدا کا حکم کیا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کس طریقے سے ہم پر یہ لاگو کیا ہے، واجب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو، انسانوں اور مسلمانوں اور امت مسلمہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت کی متلاشی کی صورت میں امت بنے، نہ کہ ایسے جھگڑوں میں پڑے کہ جس میں ہم افضل اور مفضول کو اکٹھا کر دیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم حق کو پہچانیں اور غیر حق سے اگر تبرہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس سے آنکھیں تو منہ ایمان کی آخری حالت پہ چلے جائیں، اپنی زبان تو بند رکھیں، دل میں تو اسے برا مانیں، دل میں تو اسے برا سمجھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمیں وہ ہدایت عطا فرمائے تو ہمارے دل کو مضبوط کرے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اس کے بعد یہ پہلی قسط سمجھ لیں، پہلی مجلس کہیں، پہلی بزم کہیں، ورفعنا لک ذکرک کی، اور اللہ نے زندگی اور صحت عطا فرمائی تو حدیث کرداس کے موضوع پر اس سلسلے کو مکمل ہم آپس میں رجوع کرنے کے لیے بارگاہ مصطفی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دماغوں کو ٹٹولیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے مالک تو دلوں کو بدلنے والا ہے، بس ہمیں رہنمائی کرنے کے بعد
حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما، اس سے پیشتر کہ محشر بپا ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ التماس دعا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد